بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے منقول معتبر اور مستند روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جب قبر میں سپرد خاک کیا جائے گا اس میں اسے روشنی کی ضرورت ہوگی، تاریک قبر میں روشنی کی ضرورت ہوگی، اور جب وہ پل صراط سے گزرے گا وہاں بھی روشنی کی ضرورت ہوگی، اور جنت میں پہنچنے کے بعد بھی روشنی کی ضرورت ہوگی۔ مگر یہ روشنیاں قبر کی روشنی ہو، پل صراط کی روشنی ہو یا جنت کی روشنی، یہ اس طرح کی کسی بجلی یا یو پی ایس کے ذریعے حاصل نہیں ہوگی۔ وہ روشنی حاصل ہوگی یا بنے گی میرے اور آپ کے اعمال کے نتیجے میں۔ اعمال روشنی ثابت ہوں گے، اعمال نور ثابت ہوں گے۔ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک نہیں کئی اعمال کے بارے میں روایات منقول ہیں کہ فلان عمل جو انجام دے گا روز قیامت اللہ تعالیٰ اس عمل کو ایک نور قرار دے گا، اس نور کی روشنی میں وہ جنت میں چلے گا۔ ان اعمال میں سے ایک عمل رسول خدا نے فرمایا، استکثروا بالصلاۃ علیہ۔ عزیز جوانوں، آپ آج میرے ساتھ عہد کریں کہ ہم سب مل کے رسول اسلام کی اس روایت پر عمل کریں گے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ استکثروا بالصلاۃ علیہ، مجھ پر کثرت سے صلوات بھیجا کرو۔ الحمدللہ ہم سب صلوات بھیجتے ہیں، مجالس میں صلوات بھیجتے ہیں۔ ہماری روزمرہ کے اعمال میں صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں صلوات بھیجنا واجب ہے، فرض ہے، اور وہ نماز کا تشہد ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مکمل صلوات اگر کوئی ترک کرے، چھوڑے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کو ترک کرے، اس کی بھی نماز نہیں ہوتی، ایسا جیسے بغیر وضو کے اس نے نماز پڑھی ہو۔ اور اگر آن حضرت پر صلوات بھیجے اور آل محمد کا ذکر نہ کرے، اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، باطل ہوگی۔ امام شافعی کی طرف یہ شعر منسوب ہے، یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ ای اہل بیت رسالت، آپ کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اجر رسالت کے طور پر فرض قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اس کی طرف اشارہ ہے، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، کفاکم من عظیم القدر انکم۔ آپ کی وہ عظمتوں کو اجاگر کے لیے بس اتنا کافی ہے، اور فضائل نہ بھی ہوں، آپ کی عظمتوں کو اور بلندیوں کو ثابت کرنے کے لیے اتنا کافی ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو نماز میں آپ پر صلوات نہ بھیجے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ استکثروا۔ اچھا، باقی اس کے علاوہ باقی روزمرہ کی زندگی میں مستحب ہے، رکوع میں سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اس کے بعد صلوات مستحب ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کو ثواب ملے گا، کتنا ثواب ملے گا یہ بھی آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ روزمرہ کی زندگی میں جو اعمال آپ انجام دیتے ہیں ان کی قیمت اور ان کی ارزش وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ معراج کی روایت کے مطابق رسول خدا کا فرمان ہے، وہاں سے معراج کے سفر سے یہ خبر اور رپورٹ لے کے آئے ہیں رسول خدا
جو آدمی محمد و آل محمد پر صلوات بھیجتا ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ آسمان کے وہ فرشتے جو پوری دنیا میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گنتے ہیں، وہ محمد اور آل محمد پر صلوات کا ثواب نہیں لکھ سکتے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رکوع میں آپ صلوات بھیجیں گے آپ کو اتنا اجر ملے گا، نہیں بھیجیں گے تو آپ کی نماز صحیح ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ اتنا بھی کہہ دیں وہ کافی ہے۔ میں آج ایک مجلس میں کہہ رہا تھا، نوٹ کر لیں، یہ باتیں آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا۔ یہ رکوع اور سجود میں جو آپ ذکر پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اس طرح کے مسائل میں جب مسائل وہ بیان کرتا ہوں مجالس میں، اسی سال کی بات ہے پنج سڑکی میں، تو وہ دوسرے دن ایک صاحب کا مجھے رات کو فون آیا، یہ آپ مجلسوں میں یہ مسائل بیان کرتے ہیں، فقہی مسائل بیان کرتے ہیں، نماز کے بیان کرتے ہیں، نکاح طلاق کے مسائل بیان کرتے ہیں، ان مسائل کے لیے پورا سال پڑا ہے، آپ ان عشرہ کی مجالس کو صرف امیر المومنین کے فضائل سے پر وقف کر دیں اور کوئی ذکر نہ کریں۔ ان کو میں نے کہا مجھے آپ خود بتائیں کہ باقی پورے سال میں آپ کس اکیڈمی میں جا کے یہ مسائل سنتے ہیں جو میں مجلس میں بیان کرتا ہوں؟ کہاں بیان ہوتے ہیں؟ لوگوں کو نہیں پتا یہ قرآن میں چند خواتین کا ذکر ہے، حرمت علیکم امہاتکم، تمہارا نکاح ماں سے نہیں ہوتا، بہن سے نہیں ہوتا، خالہ سے نہیں ہوتا، پھوپھی سے نہیں ہوتا، بھتیجی سے نہیں ہوتا، بھانجی سے نہیں ہوتا، ساس سے نہیں ہوتا، بہو سے نہیں ہوتا، جی دودھ پیا ہو، دودھ کی وجہ سے کوئی ماں بنی ہو، بہن بنی ہو، ان کے علاوہ بھی کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کا نکاح نہیں ہوتا، اور 80% سے زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان سے نکاح نہیں ہوتا، اور نکاح کے بعد اولاد ہونے کے بعد ہم سے پوچھتے ہیں کہ آغا صاحب اب ہمیں پتہ چلا ہے، بتائیں اب کیا کریں؟ اولاد ہونے کے بعد یہ مسائل، یہ دانشگاہ حسینی ہے، دانشگاہ حسینی، دانشگاہ میں ایک مضمون نہیں پڑھایا جاتا، بہت سارے مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ اچھا جی، رکوع میں صلوات بھیجیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، سجدے میں صلوات بھیجیں گے اتنا ثواب ملے گا کہ وہ بارش کے قطروں کو گننے والا فرشتہ بھی اس کو سنبھال نہیں سکے گا۔ اسی طرح دعائے قنوت سے ہاتھ اٹھاتے ہی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان سب جگہوں پر اسی طرح مجلس میں میرے کہنے پر، اسٹیج سیکرٹری کاظمی صاحب کے کہنے پر، سامعین میں سے کسی کہنے پر آپ صلوات بھیجیں گے، یہ صلوات مستحب ہے۔ استکثروا، مجھے بتائیں کہ جو آدمی صرف مجالس میں صلوات پڑھتا ہے، نماز میں صلوات پڑھتا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کثرت سے صلوات بھیجتا رہتا ہے؟ عجیب بات ہے۔ رسول خدا نے فرمایا مجھ پر کثرت سے صلوات بھیجو، اور امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 197 میں فرمایا تعاہدوا امر الصلاۃ، نماز کا خیال رکھو، وحافظوا علیہا، اس کی پابندی کرو، واستکثروا بہا، بالکل وہی لفظ جو رسول خدا محمد اور آل محمد پر صلوات کے بارے میں کہتے ہیں، وہی لفظ امیر المومنین 5 وقت کی نماز کے بارے میں کہتے ہیں۔ نماز کا خیال رکھو، حافظ علیہا، اس کی پابندی کرو، واستکثروا بہا، وہ کثرت سے نماز پڑھو، وتقربوا بہا، نماز کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرو۔ اچھا جی، کثرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کی زبان فارغ ہو نا، جب بھی آپ کی زبان فارغ ہو، یہ روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کریں نا، حاضرین میں سے جتنے حاضرین اس پر عمل کریں گے اور ان سب کو جتنا اجر اور ثواب ملے گا اتنا اجر اور ثواب اگر میں خلوص سے بات کر رہا ہوں اتنا اجر مجھے بھی ملے گا۔
جس کے کہنے پر آپ نے اس حدیث پر عمل کیا اور کثرت سے محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجا. ہاں استکثروا من الصلاۃ علیہ، مجھ پر اور میری آل پاک پر کثرت سے صلوات بھیجو. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فَإِنَّهَا نُورٌ فِي الْقَبْرِ، یہ جو صلوات تم بھیجتے ہو نا، قبر کی تاریکی میں نور کا کام دے گی. وَنُورٌ عَلَى الصِّرَاطِ، تم جب پل صراط سے گزرو گے وہاں بھی نور کا کام یہ دے گی. وَنُورٌ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت پہنچنے کے بعد بھی محمد و آل محمد پر صلوات نور میں تبدیل ہو جائے گا. اور جنت میں بھی اگر آپ چلیں گے پھریں گے اس نور کی روشنی میں آپ چلیں گے جو محمد اور آل محمد پر صلوات کے نتیجے میں بنا ہے. باواد بلند صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علی کے سب سے معتبر اور مستند فضائل، سب سے معتبر اور بہت سارے گڑی گئی ہیں. یہ امیر المومنین کی طرف منسوب یہ روایت یقیناً خود ساختہ ہے. امیر المومنین پر الزام ہے کہ آپ نے مسجد کوفہ کے منبر پر کھڑے ہو کے فرمایا انبیاء کو میں نے بھیجا ہے. یہ قرآن کے خلاف ہے. خدا قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے رسولوں کو معجزات دے کے بھیجا ہے. اچھا جی بارش بھی میں برساتا ہوں. خدا سورہ واقعہ میں فرماتا فَرَأَيْتُم مَا تَشْرَبُونَ، تم نے کبھی سوچا یہ گلاس پانی جو تم پیتے ہو أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یہ بادلوں سے اس کو تم نے اتارا ہے یا ہم نے اتارا ہے. جو کام اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یہ کام بھی میں کرتا ہوں، یہ کام بھی میں بھی کرتا ہوں، یہ کام بھی میں یہ کرتا ہوں. یہ ہو سکتا ہے کہ علی کہیں کہ نہیں یہ کام خدا نہیں کرتا میں کرتا ہوں. یہ سب سے معتبر اور مستند وہ علی کی فضائل وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے کلام پاک میں بیان کیا ہے. سب سے معتبر کلام اس دنیا میں اللہ کا کلام ہے. اچھا اللہ نے قرآن میں علی کے فضائل بیان کیے ہیں. ہاں ابن حجر ہیثمی جس نے ہمارے خلاف کتاب لکھی ہے، اپنی کتاب کا نام رکھا ہے الصواعق المحرقہ فی الرد علی الرافضۃ والزندقہ، رافضیوں اور زندقوں کی رد میں جلانے والی بجلیاں. اپنی کتاب کا یہ نام رکھا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی خطرناک کتاب ہوگی آپ کے خلاف. ہاں وہ آیات جو صرف اور صرف علی کے لیے نازل ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں ان کی تعداد 300 ہے. 300 آیات صرف علی کی شان میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. فرمایا فمن ذکر فضیلۃ من فضائل علی، جو آدمی منبر پر بیٹھ کے یا کسی نجی محفل میں علی کی ایک فضیلت بیان کرے غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے اور آئندہ گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے. جی